شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں نے فلاح پائی. کون ایمان والے؟ وہ جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی. ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ کہ وہ اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، یعنی وہ اپنی نماز کے اندر دل سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. عموماً مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وساوس اور خیالات آتے ہیں، یہ کیسے دور ہوں. اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی تاکہ ہماری نماز واقعتاً ایسی ہو کہ جس میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو مختلف لوگ مختلف وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وسوسے ان لوگوں کو نہیں آتے جو کافر فاجر ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو غفلت میں ہیں، جو گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وسوسے ان کو نہیں آتے. جو بندہ اللہ کے دین پر چلتا ہے، رب کی طرف آتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں آنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کی، تسبیحات کی، دیگر عبادات کی، تو دل میں مختلف قسم کے وساوس آ رہے ہیں. یہ وساوس تین قسم کے ہیں. ایک تو وہ وساوس ہوتے ہیں جو انسان کو عقیدے سے متعلق آتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا وسوسہ کہ انسان سمجھتا ہے شاید میں مسلمان ہی نہیں ہوں. ایسے افراد بہت سارے سوالات کرتے ہیں رمضان میں کہ مجھے یہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور خاص طور پر آج کل لادینیت پھیلی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پر نوجوان طبقہ اس کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ان وسوسوں کو اپنی زبان سے ذکر کروں.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وسوسے کیا ہوں گے. اور صحابی فرما رہے جل کر کوئلہ ہو جاؤ. یہی ایمان کے بارے میں وسوسے, یہی اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان وسوسوں کو برا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ جی برا سمجھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان, یہ تو کھلے ایمان کی علامت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی. فرمایا کہ چور اس گھر میں آتا ہے جس گھر کے اندر دولت ہو, جس گھر میں خزانہ ہو, جس گھر میں پیسہ ہو. غریب کے گھر میں چور نہیں آتا. چور اسی گھر میں آئے گا جہاں اس کو پتہ پیسہ رکھا ہے, وہیں سے اس نے آ کر چوری کرنی. فرمایا یہ جو انسان کے دل میں ایمان ہے, یہ دل کے ایمان کا جو چور ہے وہ اسی دل میں آئے گا جس دل میں ایمان موجود ہوگا. جس دل کے اندر ایمان موجود ہے اس کو ایسا وسوسہ آئے گا اور پھر اس وسوسے کو وہ برا بھی سمجھے گا. یہ علامت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما رکھا ہے. اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ایسا وسوسہ آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کھلی علامت ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے اوپر کچھ حالات, کچھ مسائل, کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا نہ جانے میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں بھی کہ نہیں, اپنے اوپر کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی. یہ ساری شیطان کی طرف سے, نفس کی طرف سے وساوس, مایوسی, یہ چیزیں ان کی طرف سے آتی. اس وقت بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. یہ جب سامنے رہے گا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس کو استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی اگر اس کو کسی صدر نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, وہ تیار ہو کر نکلا اور ان تک پہنچنا ہے, راستے کے اندر کتے ٹکرا گئے اور بھونکنے لگ گئے اس پر. آدمی ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے کسی جگہ جانا ہے, راستے میں کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب کوئی آدمی کتوں سے الجھتا نہیں ہے, وہ کوشش کرتا کہ میں ان سے بچ کر نکل جاؤں کیونکہ میں نے آگے جہاں جانا ہے وہ میری منزل مقصود ہے, وہاں تک پہنچ جاؤں. اگر وہ کتوں سے الجھنا شروع کر دے گا اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. میں جب اللہ کی طرف چلے, جب نماز کی طرف چلے, اب دائیں بائیں سے جو وساوس کے کتے بھونکنا شروع ہو جائیں تو اس طرف توجہ نہ کرو. اگر اس کو تم ہٹانے کے چکر میں رہ گئے تو پھر رب کی طرف نہ پہنچ پاؤ گے. ان کی طرف توجہ کیے بغیر اپنے منزل مقصود پر آ جاؤ, اللہ ان سب وسوسوں سے بچا دیں گے. بس اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ عقائد کے بارے میں ایسے ہے. نمبر 2 گناہوں کے وساوس. رمضان میں کثرت سے آتے ہیں گناہوں کے وسوسے. خالی ہے انسان, فارغ بیٹھا ہے, گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں, یہ گناہ کر لوں, یہ گناہ کر لوں, یہ گناہ کر لوں. اس میں یاد رکھے 2 چیزیں ہیں, اگر اس کی حفاظت کر لی جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. آج کل جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شہوت کا گناہ. اس میں سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت ہو گئی تو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا. جب نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, جب اس نظر سے غلط چیزیں دیکھی جاتی ہیں, موبائل کے اندر, یوٹیوب کے اندر, فیس بک کے اندر غلط چیزوں کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر گناہوں کے وسوسے زیادہ آتے ہیں کہ یہ گناہ کر لوں, یوں کر لوں, یوں کر لوں. نمبر 1. نمبر 2 تنہائی سے بچے, اپنے آپ کو مصروف رکھے. اگر کوئی آدمی مصروف ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ میں مصروف ہوں. فارغ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. فارغ ہونے میں انسان کے دماغ میں بہت چیزیں آتی ہیں. جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے پھر ہی شیطان دماغ میں آ کر یہ چیزیں پکاتا ہے. آپ دیکھیں وہ مزدور جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے نا, اس کو گناہ کے وسوسے نہیں آتے ہیں. شام تک اس نے مزدوری کرنی ہے, بیچارہ کام میں لگا ہوا ہے, اور شام کو تھک ہارا گھر میں آئے گا, آ کر اس کو کھانا چاہیے, کھانا کھایا, اس کے بعد اس نے لیٹ جانا, سو جانا, ساری رات اس کی نیند مزے کی ہے, صبح تک, پھر صبح اٹھ کر اس نے کام پہ چلے جانا ہے. یہ بندہ جو اپنے آپ کو کاموں میں لگا کے رکھتا ہے اس کو اس طرح کے وساوس زیادہ نہیں آتے. وہ اس کو آتے ہیں جو خالی ہے, مصروف نہیں ہے اور خالی بیٹھا ہے, اپنے اس وقت اس کی طرف یہ توجہ ہو جائے. تو جب ایسا وسوسہ آئے, گناہوں کا وسوسہ آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. حدیث شریف میں آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیں. یہ ایسا وظیفہ ہے, پڑھ کر دیکھے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس گناہ کے وسوسے سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی اپنی نظر کی حفاظت ہو. گھر میں آپ نے لیپ ٹاپ چلانا, کمپیوٹر چلانا, موبائل چلانا, کچھ بھی چلانا, سب کے سامنے بیٹھ کر چلاؤ. تنہائی میں نہ رہو, تنہائی میں ہرگز نہ رہیں, اکیلے نہ رہیں.
سب کے سامنے رہے. رات کو سونا ہے سب کے سامنے سو, سب کے درمیان میں سو. یہ تنہائیاں, الگ الگ کمرے, یہ جو چیزیں یہ انسان کو بہت برباد کر دیتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں ان چیزوں سے, اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی جوانی اپنے رب پر فدا کرتے ہوئے, اپنا بڑھاپا اپنے رب پر فدا کرتے ہوئے, اس کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں. یہ دوسری چیز ہو گئی, یہ تو گناہ کے وسوسے. تیسری چیز ہے وہ ہے جائز وسوسے آتے ہیں. وہ جائز وساوس وہ کب آتے ہیں؟ وہ نماز میں آتے ہیں. نماز کے اندر اپنے کاروبار کا خیال, اپنے گھر کا خیال, فلانی ضرورت, یہ ضرورت, وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی, وہ کام کیسے پورا ہوگا, یہ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں. یہ نماز میں وساوس آتے ہیں. اب اس نماز کو ان وساوس سے کیسے بچائیں؟ تو شریعت نے ہمیں 4 چیزیں عطا فرمائی. اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری نماز وساوس سے محفوظ ہو جائے. لیکن پہلے یہاں سمجھ لیں, ایک ہے وسوسے کا آنا, ایک ہے لانا. ایک ہے خیالات کا آنا, ایک ہے لانا. دونوں الگ الگ چیز ہیں. خیالات آتے رہیں, 1000 بار آئیں, ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری نماز خشوع و خضوع والی. ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, خوب ٹھیک ٹھاک اس کے پاس پیسہ رکھا ہے, اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, خالی اس ذہن ہے, دماغ میں کوئی پریشر نہیں ہے, کسی قسم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی اس کو فکر نہیں ہے دنیا کی, بل جمع کرانا ہے, گھر کا خرچہ لانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آرام سے آ کر اپنی نماز ادا کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو ریڑھی لگاتا ہے, روزانہ کے اس کے پاس آمدنی آتی ہے, روزانہ خرچ ہو جاتی ہے, وہ مسجد میں آ کر اپنی ریڑھی باہر کھڑا کر کے وہ مسجد میں آتا ہے. ہزاروں وساوس دماغ میں, ٹینشن ہے, آج پتہ نہیں شام تک کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, کتنا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا, گھر والوں کا کیسے خرچہ پورا کروں گا, بچوں کا خرچہ کیسے پورا کروں گا. وہ ان شش و پنج کے اندر آ کر بھی نماز ادا کر رہا ہے. یہ جو ریڑھی والے کی نماز ہے یہ اس مالدار کی نماز سے 1000 درجہ بہتر ہے, افضل ہے. اس لیے کہ اس کو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اس کو دنیا کے تمام مسائل ہیں, ان میں بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ رہا, رب کے در پر آ رہا ہے. یہ آنا ہے. اس لیے اگر ذہن میں آئے پریشان نہیں ہونا, خود آئے کچھ نہیں. اس کے لیے شریعت نے کیا رکھا؟ سب سے پہلی چیز ہے طہارت, پاکیزگی. سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں طہارت, پاک ہونا. یہ پاک ہونا بڑا اہم ہے. اگر انسان پاکی اختیار نہ کرے, ناپاکی کی وجہ سے نفس اور شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ پیشاب کرے تو اس صورت کے اندر پیشاب کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں اچھی طرح پاکی حاصل کروں. جو کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا اس کو کیا پاکی حاصل ہوگی؟ جو نالیوں پر کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا اس کو کیا پاکی حاصل ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. پیشاب کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے بیٹھنے کا, بیٹھ کر پیشاب کرے, اطمینان سے کرے, یہاں تک کہ پیشاب کی نالی سے سب قطرات خارج ہو جائیں تب یہ پاک ہوگا. اب جلدی میں پیشاب کیا اور جلدی میں اٹھ کر بھاگا, وہ جو قطرات باقی رہ گئے وہ نکل گئے اور وہ سارے شلوار پر لگ گئے. یہی ہے کہ آج کل ہمارا کھانا پینا ایسا ہے, وہ مرغن غذائیں ہیں, چٹپٹا کھانا کھاتے ہیں, اور سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہے. اس کی وجہ سے مسانے میں گرمی ہے, قطرے آنے کی بیماری ہے. پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, اور قطرے آتے ہیں تو انتظار کرنا چاہیے جب تک پیشاب کی نالی خالی نہ ہو جائے. اس وقت تک اٹھ کر جانا نہیں چاہیے کسی جگہ. اچھی طریقے سے فارغ ہو جائے, اطمینان ہو جائے, تب جا کر اس کو پاکی حاصل کرنی چاہیے. اب جب یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی, اس حالت میں آئے گا, کیسے کام بنے گا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اور نماز کے اندر آپ کو تلاوت کرتے ہوئے, تلاوت میں آپ کو مغالطہ ہو گیا, متشابہ لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ لوگ پاکی پوری طرح حاصل نہیں کرتے. یعنی مقتدیوں کی جو ناپاکی تھی اس میں کسی کی طرف سے پاکی کا وہ اہتمام نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اس کا اثر ہوا. ہم اندازہ لگائیں. اب اگر ہم خود اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ اس میں پاکی کا بڑا دخل ہے, پاکی کا اہتمام ہو, پاکی کا. اپنے کھانے پینے میں بھی دھیان رکھنا ہے. پاکی جیسی چیز کوئی نہیں ہے, پاکی جیسی چیز بڑی اہم ہے. اور جب انسان اس کا خیال نہیں رکھتا تو وساوس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بہت آتے ہیں کہ جی پاکی اور ناپاکی میں وسوسہ ہے, اس کو خیال ہی نہیں ہوتا, 10 مرتبہ اپنا عضو دھو لیا پھر بھی کہتا پتہ نہیں پاک ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. یہ سارے اس وجہ سے آتے ہیں. اس لیے تو حدیث شریف میں منع ہے کہ جہاں پر آپ نے غسل کرنا ہے وہاں پر پیشاب مت کرو. پیشاب کرنے کی جگہ الگ ہے, غسل کرنے کی جگہ الگ ہے, حکم الگ الگ ہے. وہاں پر پیشاب نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پیشاب کیا, بعد میں خیال آنا شروع ہو جائے کہ اس کے چھینٹے میرے جسم پر لگ گئے ہوں گے, میں نے نہایا اوپر سے چھینٹے نیچے گرے اور وہ لگ گئے. اب وسوسوں کی ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے اس سے. یہ شروع ہو جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پاکی کا اہتمام, اپنی پاکی کا خاص خیال رکھنا.
جب اس کا خاص خیال رکھیں گے تو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. سب سے پہلے یہ نماز میں آنے سے پہلے جسم بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہو, جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہو. کیوں شریعت نے حکم دیا؟ یہ خاص حکم اسی لیے جسم بھی پاک ہوگا, کپڑے بھی پاک ہوں گے, جگہ بھی پاک ہوگی, دماغ میں بھی پاکیزہ خیال آئیں گے. پہلی بات یہ. نمبر 2, اس کے بعد وضو کرنا ہے. وضو بھی سنت کے مطابق ہو, وضو کے تقاضوں کے مطابق ہو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, جو آدمی وضو کرتا ہے جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس سے چہرے سے, آنکھوں سے, ناک سے, منہ سے جو کچھ اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں, وہ دھل جاتے ہیں. ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں, ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں, پاؤں سے دھل جاتے ہیں. یہ کب دھلیں گے؟ جبکہ وہ وضو واقعتاً سنت کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہے وضو بھی ہو رہا ہے, دنیا کی گپ شپ بھی چل رہی ہے, ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے, پانی کا اسراف بھی ہو رہا ہے اور پانی بھی تیزی سے بہ رہا ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. وضو باقاعدہ وضو ہو, سنت کے مطابق توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کرے. اور پھر وضو کے بعد وضو کے اندر کی جو دعائیں بیان کی گئی, دوسرا کلمہ پڑھنا چاہیے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو آدمی یہ وضو کے بعد یہ والا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اس دعا کا اہتمام کرنی چاہیے. تیسرا کل بتا دیے, تیسری دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کا اہتمام, یہ 3 دعائیں ثابت ہیں, یہ 3 دعائیں پڑھ لیں. یہ وضو ہمارا سنت کے مطابق آداب کے ساتھ کر لیا, اب پاکی حاصل ہو گئی. اب تیسرا کام ہے مسجد میں آنا ہے. اگر وقت ہے تو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے. تحیۃ الوضو 2 رکعت ہوتی ہے, تحیۃ المسجد بھی 2 رکعت ہے. بس اگر وہ وقت ایسا ہے جو نفل پڑھنا منع ہے, جس میں عصر کے بعد کا وقت ہے, عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو فجر کا وقت جب تک ختم نہ ہو جائے صرف 2 سنت 2 فرض یہ پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ باقی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, تو ان اوقات میں اجازت نہیں ہے. تو تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد وہ پڑھ لیں, یہ تیسرا کام ہو گیا. اور اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے بلال, میں جنت میں گیا, مجھے اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی, تو میں نے پوچھا یہ کس کی, مجھے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ بتایا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے. میں بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے یہ درجہ عطا کیا؟ کہا اور تو کوئی عمل یاد نہیں, بس یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وضو کرنے کی توفیق دیتے تو اس کے بعد اللہ کی توفیق سے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. وہ تحیۃ الوضو. اور چوتھا کام, ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھیں, 2 سنت 4 سنت, یہ سنت کا اہتمام کریں. یہ 4 کام کر لیے. اب جب ہم فرض نماز کے لیے آ کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اس وقت دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اس کا اہتمام ہو. جب یہ چیز ہوگی کام بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ خیالات اور وساوس دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی آتے ہیں, اور دل کمزور تھا گناہوں کی وجہ سے. بہت سارے گناہ کر لی, اللہ کی نافرمانی کر لی, اب چھوٹی سی مکھی بھی آتی معلوم ہوتی, بلی بھی اگر گھر میں چھلانگ لگا دے تو دل دھک دھک ہو جاتا, پتہ نہیں شیر آ گیا گھر میں. ایسا ہوتا ہے نا دل. یہ دل جس کا کمزور ہے اس کو بھی اپنا علاج کرانا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے اس کے لیے بھی نسخہ بتایا, کیونکہ حضرت ہمارے حکیم تھے, تو اس کے لیے بھی نسخہ بتایا. الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے عمل کیا جن کو ایسی پریشانی تھی, دل مضبوط ہو گیا, تگڑا ہو گیا, اب وساوس آتے نہیں ہیں. یعنی چھوٹا سا بچہ جو آدمی کمزور ہوتا ہے نا, اس کو ہوا کا تھپیڑا بھی لگے تو وہ ہل جاتا ہے. ایسے دل بھی اگر کمزور ہو, چھوٹا موٹا وسوسہ بھی آئے گا, ہل جائے گا. لیکن دل تگڑا ہو جائے تو پھر وسوسے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دل کو بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو تو پوچھ سکتا ہے, بعد میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ, اس کو بتا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ یہ اہتمام ہو جو میں نے عرض کر دیا, سر پہ تیل کی مالش ہو تاکہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. یہ وہ وسوسے ہیں جو نماز کے اندر آتے ہیں, لیکن خود بخود آ رہے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہم نے چلانا نہیں ہے اس کو آگے کہ چلا لیں, کہ چلاتا رہے نہ, وسوسہ آیا دوبارہ توجہ نماز کی طرف, دوبارہ توجہ نماز کی, نماز کی طرف کیسے توجہ کریں؟ پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ, میں کیا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مجھے پتہ چلے. اور جو صورتیں یاد ہیں بار بار صورت بدل کر پڑھیں, ایک ہی صورت ہر نماز کے اندر نہ پڑھیں. ایک صورت پڑھنے سے وہ پھر زبان اسی پر چلتی رہتی, توجہ نہیں ہوتی. صورتیں بدلتے رہیں گے, توجہ ہوتی رہے گی. یہ نماز کے اندر انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا, ہماری نماز وہ ہوگی جس میں ایک خیال بھی دل میں باہر کا نہیں گزرے گا انشاءاللہ. یہ اپنی نماز ایسی ہونی چاہیے. جب اس کا اہتمام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں یہ چیز عطا فرما دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام ماہ مبارک کے باقی جو دن رہ گئے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے. ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دیجئے. لیلۃ القدر نصیب فرما کر اس لیلۃ القدر سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اس میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری آنکھوں میں، زبان میں، کانوں میں، دل میں، پورے جسم میں خون کے ایک ایک قطرے میں نور پیدا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو پورے دین پر نہیں ہے، گھر والوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوست و احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، مسلمانوں میں سے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیجئے. جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقوی بنا دیجئے. جو اہل تقوی ہیں ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. مولا کریم ماہ مبارک کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے. ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر دور فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو یا ذل جلال والاکرام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی صورت اور سیرت کو اپنانے والا بنا دیجئے. مولا کریم الہ العالمین حرام سے بچا دیجئے. لقمہ حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجئے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مولا کریم کسی قسم کی بھی پریشانیاں اے الہ العالمین غیب سے سارے انتظامات فرما کر قرضوں کی ادائیگی، اپنے کاموں کے اندر رزق میں برکت، ہر چیز یا اللہ اپنی طرف سے عطا فرما دیجئے. اور ہماری ذہنی اور دلی یا اللہ ہمیں سکون نصیب فرما دیجئے، چین نصیب فرما دیجئے، اطمینان نصیب فرما دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اپنی اشد محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے. جتنے ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.